دوستو، کیا کبھی آپ نے سنا کسی عورت نے جان بوجھ کر کسی غیر مرد سے ہم بستری کی ہو اور اس غیر محرم اور انجان شخص سے ہم بستری کر کے اس شخص کا ناجائز بچہ جان بوجھ کر پیدا کیا ہو؟ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس طرح کا واقعہ نہیں سنا ہوگا جو حیران کن واقعہ ہم آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ انتہائی حیران کن بھی ہے اور سوچ میں مبتلا کرنے والا بھی، کیونکہ اس واقعہ میں عورت کی واردات بالکل ہی انوکھی ہے، اور یہ واقعہ ان مرد حضرات کے لیے بھی انتہائی اہم ہے جن کے گھروں میں ان کی والدین جو ہیں یعنی کہ ساس سسر اپنی بہو پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اسے بات پر نوک جھوک کرتے ہیں اور اسے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ یقیناً ہر اس شخص کے لیے اہم ہے، ہر اس شخص کے لیے سننا لازم ہے جن کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور جو لوگ جان بوجھ کر اپنی خواتین پر دوسروں کا پریشر برداشت کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اس ویڈیو کے اوپر نظر ثانی کیجیے گا اور اس سے بہت کچھ سیکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن ویڈیو حسب روایت شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ویڈیو پہلی بار دیکھیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سلیکٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر ایک بچے کی شادی ہوتی ہے اور اگر اس کا 1 سال کے اندر اس بچے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر وہ شخص اپنی بیوی کو شادی کے 2-3 ماہ میں حاملہ نہیں کر سکتا، تو ارد گرد کی خواتین جو ہیں اس عورت کو سرزنش کا شکار کر دیتی ہیں۔ ہر عورت آ کر پوچھتی ہے، ہاں جی بتائیں اس لڑکی کو اب کچھ ہونے والا ہوا یا نہیں؟ کوئی کہتا ہے مہربانی ہوئی یا نہیں بھی، ابھی وہی ہو بھی جائے گی تو جب ہوگی، جب اللہ کی مرضی ہوگی یا اللہ کی رضامندی اس میں شامل ہوگی، اگر نہیں ہوا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی خاصیت شامل ہے۔ مگر لوگ اس بات کو نہیں سوچتے اور آ جا کر بار بار نوک جھوک کر کے اس بیچاری نئی نویلی دلہن کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی دوسرے گھر کو اپنے والدین کو چھوڑ کر اس گھر میں آ بستی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک لڑکی جس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی اور اس کی شادی کو لگ بھگ 3 سال گزر چکے تھے، حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت تھی، اور اس کا شوہر بھی انتہائی دل فریب انسان تھا، مگر اللہ کی رضا کہ ان کے ہاں ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک عورت، ہر آنے جانے والے رشتہ دار، ہمسایہ اور جتنے بھی جاننے والے تھے وہ اس عورت کی سرزنش کرتے کہ تمہارے ہاں ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی اسے بانجھ کہتا، کوئی کچھ تو کوئی کچھ۔ یہ بات اس لڑکی کی والدین پر ناگزیر گزرتی۔ اس لڑکی کی خالہ زاد جو ہوتی ہیں ماں کی بہن، اس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ انتہائی ناگزیر گزرتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں اب اس کے لیے کچھ کروں گی۔ وہ ایک شادی پہ جاتی ہے اور شادی پر جا کر ایک ایسے شخص سے، ایک ایسی عورت اور کہہ لیں کہ ایک ایسی فیملی سے ملتی ہے جس فیملی کے 9 بچے ہوتے ہیں، اور یہ عورت حیرت میں مبتلا ہوتی ہے۔ عورت دوسری عورت سے کہتی ہے کہ تم نے 9 بچے کیسے پیدا کر لیے؟ تو وہ اپنے شوہر کی خصوصیت کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہے کہ میرے شوہر کے سپرم، میرے شوہر کے جو جرثومے ہیں وہ بہت انتہائی طاقتور ہیں، اگر یہ میرا شوہر میرے قریب آتا ہے تو میں حاملہ ہو جاتی ہوں۔ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ میری بھتیجی کے لیے انتہائی اہم شخص ہوگا، اگر میں اسے ریکویسٹ کروں کہ یہ ایک رات میری بھتیجی کے ساتھ گزارے، اور ہو سکتا ہے اس شخص کی وجہ سے میری بھتیجی کا گھر بس جائے۔ ناظرین گرامی، وہ عورت پھر کیا کرتی ہے؟ اس عورت سے فارغ ہونے کے بعد اس کے شوہر سے ملتی ہے اور اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب اس میں بہت ساری، ظاہر سی بات ہے، یہ بات 15-20 منٹ میں نہیں سمجھائی گئی ہوگی، بہت پراپر طریقے سے سمجھائی گئی، اور اس شخص نے بھی اس عورت کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور اسے کہا کہ آپ جیسا چاہیں گی میں ویسا کروں گا۔ اس نے اپنی بھانجی کی تصویر دکھائی تو اس شخص نے ایگری کیا، دیکھتے ہوئے کہ یقیناً آپ کی بھانجی بہت خوبصورت ہے مگر اولاد نہیں ہوئی، اس میں اللہ کی رضا ہے، میں کوشش کر سکتا ہوں۔ وہ عورت اس شخص کو اپنے خرچے پر اپنی بھانجی کے گھر لے جاتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو اس کا شوہر دیکھ کر، اپنی ماسی ساس کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوتا ہے، اور صبح سویرے کہتا ہے کہ آج میں کام پہ جا رہا ہوں اور واپسی آتے ہوئے آپ کی پسند کی ہر وہ چیز لے کے آؤں گا جس کی آپ خواہش کریں گی۔ ان کو ناشتہ کھلا پلا کر وہ شخص خود کام پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی چیز میں آپ کو کہیں تھوڑا بہت اونچ نیچ میں سمجھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کلیئر بھی کر دیں گے کہ سٹوری جہاں سے تھوڑی بہت مس ہے۔ تو یہ شخص اپنا مہمان نوازی کر کے، اپنی خالہ ساس کی مہمان نوازی کر کے خود کام پہ چلا جاتا ہے۔ اس کی خالہ جو ہے وہ
اپنی بھانجی کو ساری سٹوری سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لیں میری غلطی بھی ہے، میں نے آپ سے بغیر پوچھے یہ قدم اٹھایا، مگر یہ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا، میں اس شخص کو بڑی ہی مشکل سے آمادہ کر کے لائی ہوں اس بات پہ کہ یہ تمہیں حاملہ کرنے میں کوشش کرے گا۔ یہ عورت اس بات کو مان لیتی ہے کیونکہ یہ اس کی خالہ ہوتی ہے، تو یہ اس کی بات کو مان لیتی ہے، اور اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ مرد اگر انڈرسٹینڈ کر کے آیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عورت جلد ہی پھسل جاتی ہے، عورت بے وقوف ہوتی ہے، یہ نہیں سوچتی کہ میرا اس میں نفع ہے یا نقصان۔ عورت نے ایگری کر لیا اور یہی ہوا، وہ شخص وہاں ایک ہفتہ رہا، اور ہر ہفتے میں جیسے ہی اس کا شوہر کام پہ چلا جاتا اور ادھر سے وہ شخص اس کے کام میں جٹ جاتا، کرتے کراتے 7 دن گزر جاتے ہیں، اور 7 دن خوب عیاشی رنگ رلیاں کرنے کے بعد یہ شخص اور اس کی خالہ ان سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اب جس کے گھر میں اس خالہ کی بھتیجی جو ہے وہ بیائی گئی تھی، وہ شخص خالہ کے ساتھ انتہائی مخلص تھا، مگر انہوں نے اگر عزت میں دھوکہ کھایا تو وجہ یہ تھی کہ آئے روز اس بچی کی ساس اسے تانا دیتی تھی کہ تمہارے پیٹ میں بچہ نہیں ہو سکتا، تم بانجھ ہو، کبھی تمہیں کچھ ہے کبھی تمہیں کچھ ہے، تو یہ بھی ساتھ کے ساتھ دھمکیاں ملتی اس لڑکی کو کہ تمہاری جو ہے وہ طلاق کروا دی جائے گی، اس لڑکے کے لیے کوئی اور لڑکی کا بندوبست کیا جائے گا تاکہ وہ اس کے گھر کو آباد کر سکے، اس کے بچے پیدا کر سکے۔ ناظرین گرامی، یہ بات عورت پر ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی عورت ہو اس کے اوپر ناگزیر گزرتی ہے، اور اوپر سے جب کوئی لڑکی بیائی جاتی ہے تو اس کا گھر، اپنا گھر، جو اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ سب پرائے ہو جاتے ہیں، تو یہ بات اس پر بھی ناگزیر گزرتی تھی۔ وہ شخص اب اس دھوکے میں، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، اور حاملہ ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر 9 مہینے بعد ایک بیٹی کو جنم دے دیتی ہے۔ اب وہ شخص انتہائی خوش ہوتا ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، اور وہ لڑکی فون کر کے اپنی خالہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور اس شخص کا بھی۔ جب اس شخص کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نیکسٹ کے لیے بھی ریڈی ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی شرم کی بات تھی، ایک قدم تو انہوں نے مجبوری میں اٹھایا بھی، اور اب یہ نیکسٹ کے لیے بھی یہ شخص اسے فورس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے، ضروری نہیں ہر بات آپ سے ڈسکس کی جائے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں اس طرح کی برائیاں بھی جنم لے لیتی ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے جب کسی کو مجبور کیا جائے۔ کوئی بھی شخص غلط قدم اٹھاتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ اس میں اب اس کی اپنی کیا غلطی ہے، یا پھر اپنا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا اپنا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کسی اور کا کیا ہو سکتا ہے۔ کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں رہتی، صرف دنیاوی باتیں سننے کی وجہ سے یہ شخص غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ ٹھیک اس بچی نے، خالہ نے بھی وہ ٹھیک قدم اٹھایا، وہ ٹھیک اسی طرح کا قدم اٹھایا جس کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا تھا۔ تو خدا را آپ سے درخواست ہے، خواتین کو بچے نہ پیدا کرنے پر ان کی سرزنش نہ کیا کریں۔ سب سے پہلے تو قانون یہ ہونا چاہیے پاکستان میں یا پھر پوری دنیا میں، یہ قانون ہونا چاہیے کہ جب شادی ہو تو ان دونوں کا، میاں بیوی یعنی لڑکی اور لڑکے کے دونوں کے ٹیسٹ ہوں کہ ان میں سے دونوں میں سے جو ہے وہ کون ماں بننے کے قابل نہیں ہے، کون باپ بننے کے قابل نہیں ہے۔ پھر ہی یہ ہو سکتا ہے کہ اس اولاد کی تشخیص کی جا سکے کہ اس میں قصوروار کون ہے۔ اگر عورت بچہ پیدا نہیں کر پا رہی تو اس میں قصوروار کون ہے۔ ہر طرح سے عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور عورت کی سرزنش کی جاتی ہے۔ سیکنڈلی، دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات کتنی بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز حشر انسان کا پردہ رکھنے کے لیے عورت کی اولاد کو جو ہے وہ عورت کے نام سے پکارنا ہے، یعنی اولاد کو اس کی ماں کے نام سے پکارنا، اس کے باپ کے نام سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روز حشر اس چیز کا پردہ رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ نہ ہو تو اسلامی معلومات پر عمل کریں، اسلامی جو ہے وہ زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، اور شادی سے پہلے اگر ہو سکے، یہ شادی کے بعد بھی اگر ہو سکے تو اپنے جرثومے کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ باپ بننے قابل ہیں بھی یا نہیں، ورنہ کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جیسا کہ اس لڑکی نے کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت معلوماتی لگی ہوگی، اور ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ